صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. کچھ نے درود شریف پڑھا اور کچھ چھٹی رہے. جنہوں نے پڑھا تو انہوں نے فائدہ کما لیا، کیونکہ ایک مرتبہ جو درود پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں اللہ کی اترتی ہیں اور 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، 10 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں. تو درود پڑھنے کا اپنے کو ہی فائدہ ہے. لیکن میں نے کہا درود پڑھو، کچھوں نے پڑھا، کچھ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. تو بتاؤ جو ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جنہوں نے نہیں پڑھا کچھ ملا ان کو؟ کچھ بھی نہیں ملا. اس لیے دھیان کے ساتھ بات کو سنیں، جو کہا جائے وہ کرنا ہے. ٹھیک؟ اگلے مرتبہ بلند آواز سے سارے درود پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. حضرات علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام، محترم بزرگوں، میرے ایمانی بھائیوں، آج کا آپ کا یہ پروگرام عظمت قرآن کے عنوان سے منعقد ہے. یعنی عظمت قرآن پر یہ کانفرنس، یہ اجلاس، یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. میں اس پر بھی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے چونکہ ابھی 2-4 دن کے بعد رمضان المبارک، جو اللہ کی طرف سے ایک اس امت کو تحفہ بھی ہے اور ایک ہمارے لیے مہمان بھی ہے. رمضان المبارک وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے. تو پہلے اس کے حوالے سے تھوڑی بات میں کروں گا، پھر انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے بات آئے گی، کیونکہ رمضان اور قرآن ان دونوں کا ایک خاص تعلق ہے. رمضان اور قرآن دونوں کا خاص تعلق ہے. دوسرے نمبر پر جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے اسی کو بیان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے، قرآن نازل کیا گیا ہے. اب رمضان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں، جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، اس بات کا یقین رکھتے ہیں اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے. وہی پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. سورج کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، چاند کو پیدا کرنے والا اللہ، آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ. بولنا پڑے گا بھائی، آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین میں پہاڑوں کو کاٹنے والا کون ہے؟ اللہ. وہ خود کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. لوگوں سنو، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو ہم نے میغ نہیں بنایا، ان کو ہم نے کیل بنا دیا. جب اللہ نے یہ زمین بنائی، زمین کے نیچے پانی ہے، پانی کے اوپر یہ زمین ہچکولے کھانے لگی، یہ حرکت کرنے لگی، یہ اوپر نیچے ہونے لگی. تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کو
اس کے اوپر گاڑ دیا، اب یہ زمین اپنی جگہ گھس گئی. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ہر ایک کا اللہ نے جوڑا بنایا ہوا ہے. انسان ہے تو جوڑا ہے، مرد ہے ایک طرف، دوسری طرف عورت ہے. اسی طریقے سے دن ہے تو اس کے مقابلے میں رات ہے، آسمان ہے اس کے مقابلے میں زمین ہے. اسی طرح ہر چیز کے اللہ نے جوڑے بنائے ہیں. تو کہتے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کی چیز بنا دیا ہے. آدمی دن بھر کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، جسم اس کا ٹوٹ جاتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے. جب رات کو وہ سو جاتا ہے، صبح کو تازہ دم ہو کے اٹھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. الحمدللہ الذی احیانا، جس نے ہم کو زندہ کیا، بعدما اماتنا، ہمیں موت دینے کے بعد. یہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے. نیند موت کی بہن ہے، اس لیے کہا کہ موت کے بعد اس نے ہم کو زندہ کیا. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور یہ بات بھی ساتھ میں سکھائی گئی اس دعا میں، اس طرف ذہن کو منتقل کیا گیا کہ اسی کی طرف سب کو اٹھ کے جانا ہے. یعنی جو قبروں میں سو گئے ہیں وہ بھی ایک دن اٹھائے جائیں گے اور اٹھ کے سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. کب ہوں گے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، وہ دیکھو سور میں پھونک مار دی گئی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. تو اپنی قبروں سے اٹھ کے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھایا، ہمیں ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے. جواب ملے گا هذا ما وعد الرحمن، یہ وہ دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. اللہ نے کہا تھا لوگوں تمہیں ایک دن تمہارا رب دوبارہ زندہ کرے گا. وہی موت دینے والا، وہی زندگی دینے والا، وہی تمہیں موت دے گا، وہی پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تمہیں دنیا میں یہ اعلان کر کے کہہ دیا گیا تھا ان الموت الذي تفرون منه، بے شک وہ موت جس کا نام سننا تم پسند نہیں کرتے ہو، جس کا نام لیتے ہی تم دوڑتے ہو، بھاگ جاتے ہو. اگر کوئی موت کی بات کرتا ہے کہتا ہے مولوی صاحب کو موت کے علاوہ کوئی اور تقریر یاد ہی نہیں ہے، بس ہر وقت مرنا 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 یہی کر رہا ہے. یہ مولوی ہم کو جینے نہیں دے گا، یہ مولوی ہم کو زندگی کے مزے نہیں اڑانے دے گا. تفرون منہ، تم موت سے بھاگتے تھے، فإنہ ملاقیکم، وہ موت تمہیں آ کر رہے گی. اور مر گئے، قصہ ختم، کہانی ختم ہو گئی. کہا نہیں نہیں، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تمہیں پھر دوبارہ لوٹایا جائے گا. الی عالم الغیب والشہادہ، اس ذات کی طرف لوٹایا جائے گا جو ذات تمہارے ظاہر اور باطن کو سب کو جاننے والی ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ رب تمہیں بتا دے گا تم کیا کر کے آئے ہو. گھوڑے پر سوار تھے، گدھے پر سوار تھے، سب سامنے کھل کر آ جائے گا. تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں رہے گا.
لا تخفا منکم خافیہ، کسی چھپنے والے کی کوئی چیز چھپ نہیں سکے گی. یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز سامنے کھل کر آ جائیں گے. ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ہے کاش ہم قرآن جانتے ہوتے، ہم قرآن پڑھتے ہوتے، ہمیں ان آیات کا ترجمہ آتا ہوتا، دل پھٹ جاتا. یہ آیتیں پڑھ کے اللہ کہہ رہا ہے وہ قرآن پڑھنے والے، ووضع الکتاب، وہ دیکھو تمہارا نام اعمال اللہ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. گویا فتری المجرمین، اے قرآن پڑھنے والے مجرموں کو دیکھے گا، نافرمانوں کو دیکھے گا. فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے کہ جو ان کے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے. مشفقین مما فیہ ویقولون، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ما لهذا الکتاب، اس نام اعمال کو کیا ہو گیا. لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، یہ نہ کسی چھوٹی غلطی کو چھوڑتا ہے نہ کسی بڑی غلطی کو چھوڑتا ہے. جو میں نے دنیا میں لغزشیں کی تھی، خطائیں کی تھی، گناہ کیے تھے، صغیرہ گناہ تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، کبیرہ گناہ کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، سارا اس میں درج ہے. وہ جو راستے میں نے کیلے کا چھلکا پھینک دیا تھا وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. جو راستے میں نے تھوک دیا تھا، جس کو دیکھ کے لوگوں کو گھن آ رہی تھی، میری یہ غلطی بھی اس میں لکھی ہوئی ہے. وہ جو میں نے اپنے گھر کا کوڑا نکال کے دوسرے کے دروازے کے سامنے ڈال دیا تھا یا راستے میں ڈال دیا تھا یہ بھی لکھا ہوا ہے. وہ جو مسجد سے نکلتے ہوئے کسی کے جوتے پر میں نے اپنا جوتا رکھ دیا تھا یہ بھی لکھا ہوا ہے. یعنی جو اعمال کیے ہوں گے، گناہ کیے ہیں، سب کے سب لکھے ہوئے ہیں. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ کیا ہوگا سب کا سب سامنے حاضر پائیں گے. تو جب یہ کہیں گے من بعثنا، ہمیں کس نے اٹھایا ہے، جواب ملے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہ دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. قرآن پڑھو، قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں آخرت کی طرف متوجہ نہ کیا گیا ہو. بتایا گیا ہے لوگوں یہی دنیا نہیں ہے، دنیا کے بعد آگے اور بھی منزلیں ہیں. دنیا تمہاری آخری منزل نہیں ہے، ایک عارضی اسٹیشن ہے. یہاں جو آیا ہے سب کو یہاں سے جانا ہے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن مر گئے تو قصہ ختم نہیں. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں اس کو داخلہ دے دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے رحمان کے وعدے جو اس نے قرآن کے اندر کیے. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا کہ ایک دن یہ آنے والا ہے. یہ تو رات کی نیند ہے نا، یہ موت کی کیا ہے؟ تو جس طرح صبح کو اٹھتے ہم، اسی طرح ایک دن قبروں سے بھی اٹھنا ہے. اس لیے دعا میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یوں کہو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور اسی کی طرف سب کو اٹھ کر جانا ہے، رب کی عدالت میں جانا ہے. او بندے تو صبح کر رہا ہے، اب دن بھر تو کچھ کام کرے گا، لیکن ہر کام کے کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ مجھے کل اللہ کے دربار میں جانا ہے اور جا کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. اگر اچھا کروں گا نتیجہ اچھا آئے گا، برا کروں گا نتیجہ برا آئے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ برا آئے گا. تو کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری
تمہارے لیے نیند کو آرام کی چیز نہیں بنایا. وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا, اور ہم نے رات کو تمہاری لیے لباس کی طرح بنا دیا, اندھیرے والی بنا دیا, تاریک کر دیا رات کو تاکہ تم آرام کر سکو. وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا, اور ہم نے دن کو تمہارے لیے روشن کر دیا ہے کمانے کے لیے تاکہ تم کما سکو. اگر اللہ چاہے تو صرف رات ہی رات ہوتی, دن نہ ہوتا تو کوئی دن کی روشنی لا سکتا تھا؟ نہیں لا سکتا تھا. اور اگر وہ چاہتا تو صرف دن ہی دن ہوتا, رات کی تاریکی نہیں ہوتی تو کوئی رات لا سکتا تھا؟ نہیں لا سکتا. قل ارائیتم, تم بلا بتلاؤ, تو یہ کہہ دیجئے کہ بلا بتلاؤ, اگر اللہ تعالیٰ صرف رات ہی کو سرمدہ رات کو ہمیشہ کر دیتا تو فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ, پھر کون ہے جو دن کی روشنی کو لے آتا؟ اور اگر وہ تمہارے لیے صرف دن کی روشنی بنا دیتا, رات کو نہ بناتا, پھر تم آرام کیسے کرتے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَمِن رَحْمَتِهِ, اس نے اپنی رحمت سے, اپنی مہربانی سے, وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, تمہارے لیے رات کو بھی بنایا, تمہارے لیے دن کو بھی بنایا ہے. لِتَسْكُنُوا فِيهِ, تاکہ تم رات میں سکون حاصل کر سکو, آرام حاصل کر سکو. لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, اور تاکہ تم دن کے اجالے میں, دن کی روشنی میں اپنا ساز و سامان حاصل کر سکو, روپیہ پیسہ کما سکو, کام کر سکو. اس لیے دن کو روشن بنایا ہے اور رات کو اس نے تاریک بنا دیا. تو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط قسم کے آسمان بنا دیے ہیں. اسی طرح سورج کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جو اس بات کو ماننے والے ہیں, ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمیں نفع دینے والا, ہمیں نقصان پہنچانے والا, نقصان سے نکالنے والا, بیماریوں سے شفا دینے والا, بچے اور بچیاں دینے والا, اور ساری ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ ہے. جو اس بات کو ماننے والے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کتب علیکم الصیام, روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ روزے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں, ان پر بھی روزے فرض تھے, تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں. لیکن مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, اللہ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ روزہ اس لیے تمہیں دے رہا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. متقی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ذرا مجھے تقوی کے بارے میں بتائیے, تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین, کیا آپ کو کبھی جنگل میں ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا جس میں باریک سا راستہ ہو اور دونوں طرف راستے کے کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارہا میں ایسے راستوں سے گزرا ہوں. تو فرمایا کہ آپ وہاں سے کیسے گزرتے تھے؟ کہنے لگے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتا تھا تاکہ کہیں کانٹے میرے کپڑوں کے دھاگے نہ نکال دیں, اس لیے سمیٹ کر انتہائی احتیاط کے ساتھ میں گزرتا تھا. کہا بس یہی ہے تقوی کہ دنیا سے اس طرح اپنے آپ کو سمیٹ کے لے جاؤ, گزر جاؤ دنیا سے کہ گناہوں کے کانٹے لگنے نہ. میرے استاد محترم
حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ جن کے پاس میں نے ترمذی شریف پڑھی، ایک مرتبہ میرے دو ساتھیوں نے ان سے یہ کہا کہ حضرت ہمیں کچھ نصیحت فرما دیجئے، تو حضرت نے فرمایا سنو، یہ دنیا کانٹوں بھرا کھیت ہے، دہرائے میرے ساتھ، یہ دنیا کانٹوں بھرا کھیت ہے، یہاں سے دامن کشاں گزر جاؤ، پھر بھی اگر کوئی کانٹا لگ جائے توبہ اور استغفار کرو۔ کیا کہا؟ توبہ اور استغفار۔ یہ دنیا کانٹوں بھرا کھیت ہے، یہاں سے دامن کشاں یعنی دامن کو بچا کے گزر جاؤ، پھر بھی اگر کوئی کانٹا لگ جائے تو توبہ اور استغفار کر لو۔ کانٹا لگنے کا مطلب اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن چاروں طرف گناہوں کے کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، ان کانٹوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ تو اللہ روزہ ہم پہ اس لیے فرض کر رہا ہے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ جیسے آدمی صبح روزہ رکھتا ہے، سحری کھاتا ہے، جیسے سحری کا وقت ہو گیا کھانا پینا بند، کب تک؟ شام سورج کے ڈوبنے تک۔ کھاتا پیتا ہے نہیں۔ اگر ایک آدمی نے روزہ رکھا ہے، وہ بند کمرے میں ہے، گرمی کا موسم ہے، شدت کی پیاس اس کو لگ رہی ہے، وہاں فریج رکھا ہوا ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی ہے، تو کیا کوئی مسلمان، کوئی مومن یہ سمجھ کے پانی پی لیتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دے گا؟ آج تک سنا کسی نے ایسا کیا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے چاہے مجھے یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جس ذات کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ مجھے اس بند کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ پانی پیتا ہے؟ جی نہیں پیتا ہے۔ حالانکہ پانی پینا اس کے لیے حلال ہے، جائز ہے، لیکن چونکہ روزہ رکھا ہے تو اس لیے وہ پی نہیں رہا ہے۔ بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے تم نے اللہ کے حکم پر حلال چیز جو پانی تھا جس کو پینا تمہارے لیے جائز تھا، اس کو تم نے اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا، اور یہاں بند کمرے میں کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی تم یہ پانی نہیں پیتے ہو۔ اسی طرح اپنے دن اور اپنی راتوں کو بس ہر موقع پر یہ سمجھ لو کہ چاہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ نہیں چھپ سکتا ہے۔ کوئی جنگل میں چلا جائے وہاں بھی دیکھ رہا ہے، کوئی دیوار کے پیچھے چلا جائے وہاں بھی دیکھ رہا ہے، کوئی غار کے اندر گھس جائے وہاں بھی، کوئی بند کمرے میں چلا جائے وہاں بھی، ہر جگہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بچے کا واقعہ یاد آ، ایک استاد کے پاس چند طالب علم پڑھتے ہیں، کچھ بچے ایسے جو بڑے لائٹ فائٹ ہیں، سبق سناتے کوئی غلطی نہیں آتی۔ ایک بچہ ایسا تھا جو زیادہ پڑھنے میں لائق نہیں تھا، لیکن استاد اس سے محبت زیادہ کرتا تھا۔ کس سے؟ جو پڑھنے میں زیادہ اچھا نہیں تھا اس سے محبت کرتا ہے۔ اب دوسرے بچے کہتے ہیں یار ہم روز سبق بھی سناتے ہیں، یہ سبق بھی نہیں سناتا، تب بھی استاد اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم سے پیار نہیں کرتا ہے۔ ایک دن انہوں نے پہلے برداشت کرتے رہے، جب برداشت نہیں ہوا تو ایک استاد کو پوچھ دیا، استاد جی ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو روز سبق سناتے ہیں، آپ پھر بھی ہمیں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا پیار آپ ہمارے سے کرتے ہیں۔ استاد نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، اس کی وجہ میں بتاؤں گا، موقع دے گا۔ اب کچھ دن کے بعد استاد نے ان بچوں کو، سارے شاگردوں کو بلایا، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک پرندہ دیا، کبوتر یا کوئی اور پرندہ، اور چھری دے دی، اور کہا جاؤ جا کے کسی ایسی جگہ اس پرندے کو ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ اب یہ نکلے یہاں سے سارے، کوئی دیوار کے پیچھے چلا گیا، اس نے دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا تو چلا دی چھری، بسم اللہ اللہ اکبر۔ کوئی جھاڑیوں میں چلا گیا، کوئی بند کمرے میں چلا گیا، کوئی کسی پتھر کے پیچھے چلا گیا، ذبح کر کے وہ لے آئے۔
وہ جو بچہ تھا جس سے استاد زیادہ محبت کرتا تھا اس نے اسی طرح زندہ پرندہ پکڑا ہوا واپس لے آیا. سب یہاں سے کہ استاد اس سے محبت کرتے ہیں تو پاگل ہے, اس کو کوئی جگہ ہی نہیں ملی کہ جہاں نہ رہا. یہ ایسے اٹھا کے واپس لے آیا. آج تو اس کی گرد ہو جائے گی. وہ خوش ہو رہے. جب آئے تو استاد آیا. استاد نے کہا بھائی ذبح کر کے لائے؟ کہا جی استاد ہم ذبح کر کے لے آئے. یہ بیچارہ مایوس کھڑا ہے. ایک سے پوچھا بیٹا آپ نے کہاں ذبح کیا؟ کہا استاد جی میں نے دیوار کے پیچھے ذبح کیا. تو کہا بیٹا کوئی دیکھ رہا تھا؟ استاد جی میں نے چاروں طرف دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. دوسرے سے پوچھا بیٹا آپ نے کہاں ذبح کیا؟ استاد جی میں نے جھاڑیوں میں ذبح کیا. کہا بیٹا کوئی دیکھ رہا تھا؟ کہا نا استاد جی میں نے چاروں طرف دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, میں نے جلدی جلدی چھری چلائی تو ذبح کر دیا. تیسرے سے پوچھا بیٹا آپ نے کہاں ذبح کیا؟ استاد جی میں نے کمرے کے اندر ذبح کیا. کوئی دیکھ رہا نہیں؟ استاد جی میں نے دروازہ بند کیا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. اب اس سے پوچھا بیٹا آپ نے ذبح کیا, آپ کو کوئی جگہ نہیں ملی؟ اس نے کہا استاد جی میں دیوار کے پیچھے لے کر گیا, آپ نے کہا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو, تو میں جب دیوار کے پیچھے گیا تو اللہ وہاں بھی دیکھ رہا تھا. جب میں جھاڑیوں کے اندر لے کر گیا اللہ وہاں بھی دیکھ رہا تھا. بند کمرے میں لے کر گیا اللہ وہاں بھی دیکھ رہا تھا. آپ نے کہا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو, مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی. اب ان کے کان کھل گئے کہ استاد اس سے کیوں محبت کرتا ہے, اس لیے کہ اس کو اللہ کا جتنا استحضار ہے اتنا دوسروں کو نہیں ہے. اللہ کرے اس بچے کی یہ نصیحت والی بات ہمیں بھی یاد ہو جائے, ہم بھی ہر جگہ یہ سمجھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بس یہ رمضان اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ ہم گناہوں کی زندگی سے باز آ جائیں. جیسے رمضان میں اللہ کے حکم پر جو جائز چیزیں تھی ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تب تک جب تک اللہ کا حکم افطاری کا نہیں آ جاتا ہے. اسی طرح ہماری زندگی کا ایک روزہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں. بس ہر وقت یہ سمجھیں چاہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب ایک اور بات یاد آ گیا, یہ بچے کا بات ہے, ایک بچی کا بات یاد آ گئی. بچیاں بھی شاید سن رہی ہوں گی, ہماری بیٹیاں سن رہی ہوں گی, ان تک بھی بات پہنچ رہی ہے جی. اگر نہیں تو آپ لوگ جا کے بتائیں گے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. رات کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سوتے نہیں تھے. آج کے حکمرانوں کی طرح کہ رات کو سو گئے صبح کو 11 بجے اٹھیں گے جا کر. وہ جو ووٹر سے ووٹ دینے والے وہ لائن لگا کر باہر کھڑے ہیں, دروازہ بھی بجا رہے گھنٹے بھی کوئی اندر سے جواب نہیں. وہاں یہ معاملہ نہیں تھا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو حاکم نہیں سمجھتے تھے, اپنے آپ کو خالق سمجھتے تھے. اس لیے جب امیر المؤمنین بن گئے راتوں کی نیند حرام ہو. اب رات کو سوتے نہیں ہیں, رات کو دیکھتے ہیں, چکر لگاتے ہیں, میری رعایا میں کوئی پریشان تو نہیں ہے, میں میٹھی نیند سو جاؤں اور میری رعایا میں کوئی پریشان ہوگا, قیامت کے دن وہ مقدمہ دائر کرے گا تو میرے پاس کوئی جواب. اسد الغابہ فی سیر الصحابہ ایک کتاب ہے, اس میں لکھا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے تو ایک گھر کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی ہے. یہ رک گئے. ماں بیٹی سے کہہ رہی بیٹی آج جانور نے دودھ کم دیا ہے, تھوڑا سا پانی ڈال دیں, تھوڑا سا پانی ڈال دیں. تو بیٹی نے جواب دیا امی آپ کو نہیں پتا ہے کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. تو اس بیٹی نے جواب دیا, ماں نے کہا بیٹی کون امیر المومنین, اس وقت کہاں کو دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے جواب دیا امی عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نشان لگا دیا گھر پر. صبح کو ماں بیٹی دونوں کو طلب کیا, بلایا. بلانے کے بعد دونوں سے پوچھا بوڑھی کانپ رہی ہے, کب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس نیک بیٹی کی وجہ سے تجھے معاف کر دیا ہے, بس سے بتا تو کیا کہہ رہی تھی. تو
تو بوڑھی نے کہا میں نے کہا تھا دودھ کم ہے اس میں پانی ڈال کے ملاوٹ کر. تو بیٹی نے کیا جواب دیا؟ کہا بیٹی سے تو بتا. بیٹی نے بتایا میں نے کہا امیر المومنین فاروق اعظم کا زمانہ ہے, تم کو پتا چل جائے گا تو فوڑے سے خبر لے لیں گے. تو کہا پھر بڑھیا سے کہا آپ نے کیا کہا؟ بوڑھی کے میں نے کہا امیر المومنین کہاں یہاں دیکھ رہے, یہاں کہاں عمر دیکھ رہا ہے. تو بیٹی تم نے کیا کہا؟ بیٹی نے جواب دیا میں نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی اماں سے یہ کہا کہ اس بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دیجیے. وہ بڑھیا کہنے کہ ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, آپ کو امیر المومنین ہیں, میل نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہاں میل کی بات نہیں ہے, یہ نیک لڑکی, ایسی لڑکی تو ہمارے گھر میں ہونی چاہیے. یہ بیٹی مجھے دے دے بیٹے کے لیے. رشتہ ہو گیا, نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں جاتے تھے تو پہلے اس بیٹی کے پاس آتے, بہو کے پاس آتے. یا آٹا گندری ہوتی, جھاڑو لگاری ہوتی, کسی اور کام میں ہوتی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیٹی کو خطاب کر کے کہتے کہ بیٹی وہ جملہ دہراؤ جو تم نے رات کی تاریکی میں جنگل میں اپنی ماں کے سامنے دہرایا تھا, وہ جملہ دہراؤ. اس کے بعد وہ بیٹی ان کے حکم پر جملہ دہراتی کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. پھر اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے عمر اس بیٹی کی نصیحت کو یاد رکھنا, اب تو عدالت میں جا رہا ہے, آج لوگوں کے کاغذ تیرے ہاتھ میں ہے, کل تیرے کاغذ اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے, تجھے وہاں جواب دینا ہوگا. کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنا, انصاف کا معاملہ کرنا. تو اس بیٹی کی نصیحت کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہر جگہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. تو روزہ کیوں دیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور جس کے دل میں تقوی آ جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کی زندگی بدل جاتی ہے. پھر وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے, پھر وہ بد نظری نہیں کرتا ہے, پھر وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا ہے, پھر وہ کسی کی برائی نہیں سنتا ہے, پھر وہ ہاتھ سے کسی کی کوئی چیز نہیں چھینتا ہے, پھر وہ غلط کام کی طرف چل کے جاتا نہیں ہے, پھر وہ کسی کی ادنا سی چیز بھی بغیر اجازت کے کھاتا نہیں ہے. کون؟ جو متقی بن جائے گا, جس کو تقویٰ آ گیا, جس نے یہ سمجھ لیا کہ میرا اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ کرے کہ ہم بھی متقی بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں. اور جو متقی بن جائے گا, پرہیزگار بن جائے گا, اس کو ملے گا کیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ اس کو ہر ایک پریشانی سے نکال دیتا ہے. پریشانی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور وہاں سے اللہ اس کو رزق و روزی دے دیتا ہے, اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے. ایک نوجوان ایک نہر کے کنارے کنارے چل رہا ہے, اس کو بھوک لگی ہوئی کی شدت کی, ایک سیب نہر میں بہتا ہوا آ رہا ہے. اس نوجوان نے اس سیب کو اٹھایا اور اٹھا کے تھوڑا سا کھا لیا. کھانے کے بعد احساس ہوا کہ اللہ, میں نے تو یہ کسی کا بغیر اجازت کے کھا لیا ہے. اب اگر قیامت کے دن اس سیب کے مالک نے اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا میرے خلاف, میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ آدھا سیب کھانے پر اتنا پریشان ہے نوجوان, اور ہم کتنا کھا جاتے ہیں اور ڈکار مار کے سب ہضم کر جاتے ہیں اور یوں تک نہیں لیتے. ہے ایسا کہ نہیں؟ کھا جاتے ہیں نہیں؟ اب سب کہیں گے ہم نے نہیں کھایا, ہم کہاں کھاتے جی. چلو ایک مثال کھانے کی دے دیتا ہوں. کسی کا انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کے چھوٹے بچے ہیں نابالغ,
کوئی بالغ بھی ہوگا لیکن کچھ نابالغ. اب اس کے بعد جب وہاں وہ لنگر لگتا ہے، دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو سب جاتے ہیں کھانے کے لیے؟ جی سب جاتے ہیں کھانے کے لیے کہ نہیں؟ جی جی. اور جو وہ بنا کے کھلا رہے ہیں، ابھی تو وراثت تقسیم نہیں ہوئی، تو بڑا بھائی جو کھلا رہا ہے یا چاچے تائی کھلا رہے ہیں، کھلا کس کا رہے ہیں؟ مرنے والے کی جو پیچھے مطلب جائیداد ہے، اس کا جو روپیہ پیسہ اسی کو تو خرچ کر رہے ہیں جی، اور اس میں سے سب وہاں پر کھا رہے ہیں. تو اب بتائیے اس مال میں یتیموں کا حق ہے یا نہیں؟ جی جی یتیموں کا حق ہے یا نہیں؟ جی ہے. ابھی مال تقسیم نہیں ہوا، ٹھیک، جائیداد تقسیم نہیں ہوئی ہے، تو اس روپے پیسے میں جو مرنے والا چھوڑ کے گیا ہے اس میں ان چھوٹے بچوں کا بھی حق ہے یا نہیں؟ چلو بڑا جو ہے اس کا اگر اپنا حق ہوگا، اپنا پیسہ وہ خرچ کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ یہ دعوتی سلسلہ یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ تو رسمیں ہیں، شریعت کا کوئی یہ حکم نہیں ہے، یہ ہم نے رسمیں پالی ہوئی ہیں. ورنہ تمام فقہائے کرام نے، اور سب سے زیادہ سختی فقہ حنفی کے اندر ہے، اس نے تو تمام فقہ کی کتابوں میں یہاں مفتی کرام موجود ہے، لکھا ہوا ہے کہ جو تیسرے دن کی دعوت ہے، چوتھے دن کی دعوت ہے، 7ویں دن کی دعوت ہے، 10ویں دن کی دعوت ہے، 40ویں دن کی دعوت ہے، یہ سب کی سب جو ہے بدعۃ قبیحۃ مستقبحۃ، اس کو بدعت لکھا ہوا قبیح، یعنی بہت بری بدعت لکھے. کیوں؟ کہتے ہیں میں نے دعوت شریعت فی السرور لا فی الشرور، اس لیے کہ دعوت خوشی میں ہوتی ہے، غمی میں نہیں ہوتی. دعوت کب ہوتی ہے؟ خوشی میں ہوتی ہے، غمی میں دعوت نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک رسم غیروں سے آ گئی اور ہم نے اس کو اپنا لیا اور چلتا جا رہا ہے اور سب کھاتے جا رہے ہیں جی. تو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں نا، اور کسی کو خیال ہے ہم کیا کھا رہے ہیں، جبکہ یتیم کے مال کے کھانے پر سخت وعید ہے. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں. وہ کھانا نہیں ڈال رہے، کیا ڈال رہے ہیں؟ آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور قریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. لہذا ہمیں چاہیے ہم ایسی دعوتوں میں نہ جائیں، لیکن اگر کوئی چلا بھی گیا تو وہاں جا کر کھانا نہ کھائے. کیوں؟ اس لیے کہ یتیموں کا مال کھانے والا ہے. ٹھیک، اگر کسی نے ایصال ثواب کے لیے، سارے بچے بڑے تھے، سب نے کچھ پیسہ ویسا ڈال کر کیا ایصال ثواب کے لیے، وہ بھی غریبوں کا حق، اس کا غریبوں کا ایصال ثواب کے لیے جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ بھی کس کا حق ہے؟ غریبوں کا حق ہے. مالداروں کے لیے کھانا وہ درست نہیں ہے. اور یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے. بریلویوں کی کتابوں کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ فتویٰ لکھا ہے. احکام شریعت کتاب ہے مولوی احمد رضا خان بریلوی کی، اس نے 2 صفحے پر یہ فتویٰ انہوں نے لکھا ہوا ہے اور کہا ہے یہ دعوت کے، کسی نے پوچھا کہ اس طرح دعوت کرنا جائز ہے، اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں کہ پوچھنے والے سائل تو کیا پوچھتا ہے، یہ جائز یہ سن کہ اس میں تو بہت ساری برائیاں ہیں، اور پھر اس پر دلائل انہوں نے دیے ہیں کہ یہ دعوت ناجائز، یہ جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی کرتا ہے اپنے پیسے سے تو کہا وہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں کو کھلائے، مالداروں کے لیے کھانا جائز ہے. یہ کس نے لکھا ہے جی؟ مولوی احمد رضا خان بریلوی اس نے لکھا ہے، لیکن وہ جو ان کو ماننے والے ہیں اس کی بھی نہیں مانتے، وہ اس کی بھی نہیں مانتے. حالانکہ اپنا امام مانا ہوا ہے لیکن مانتے اس کی بھی نہیں.
تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے ہم کسی کا کچھ کھا تو نہیں رہے. وہاں جن کا ہم نام لینے والے ہیں ان کا حال دیکھو کیا ہے. ایک سیب اس میں سے کچھ حصہ کھایا, اب ڈر خوف کہ کل قیامت کے دن کیا بنے گا. پھر ذہن میں بات آئی اس سیب کے مالک کو ڈھونڈنا چاہیے اور ڈھونڈ کر اس سے یہی مسئلہ نمٹا دینا چاہیے, یہی مسئلہ حل کر لینا چاہیے تاکہ کل قیامت کے لیے باقی نہ رہے. اب ذہن میں بات آئی یہ نہر جو ہے اس میں یہ بہتا ہوا آ رہا تھا, اس کا مطلب نہر کے کنارے کوئی سیب کا باغ ہے اور اس باغ کا کوئی درخت ایسا ہے جس کی ٹہنی سمندر کی طرف نہر کی طرف لٹک جھکی ہوئی ہے, لٹک رہی ہے, وہاں سے یہ سیب گرا ہوا ہے. لہذا مالک کو تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں, آسان ہے. تو نہر کے کنارے کنارے واپس چل پڑا. دور جا کر دیکھا ایک باغ نظر آ گیا سیب کا. جب دیکھا تو واقعی اس کے درختوں کی کچھ ٹہنیاں نہر کی طرف جھکی ہوئی تھی, تو اس نے سمجھ لیا اس باغ کا یہ سیب ہے. اب باغ کے مالک کو تلاش کیا, تلاش کرنے کے بعد اس سے کہا چچا یہ آپ کا سیب بہتا ہوا جا رہا تھا, مجھے بھوک لگی تھی شدت کی, میں نے یہ اٹھایا اور بے خیالی میں کھا لیا. کھانے کے بعد مجھے احساس ہوا یہ دوسرے کی چیز میں نے بغیر اجازت کے کھا لی ہے, اگر انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا پھر کیا بنے گا. اب آپ کے پاس آیا ہوں, یا تو آپ مجھے معاف کر دیجئے یا اس کا کوئی جرمانہ مجھ سے لے لیجئے, یا پھر یہ کہ کوئی سزا دینا چاہے تو سزا دے دیں. اللہ کے واسطے کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے معاملے کو باقی نہ رکھیں. وہ باغ کا مالک بھی بڑا سمجھدار تھا, اس نے دیکھا یہ نوجوان اور اتنا اس کو اللہ کا خوف اور ڈر ہے. اللہ کرے ہمارے ہر نوجوان کے دل میں اللہ کا ایسا خوف ایسا ڈر پیدا ہو جائے. پھر تو کہیں گے نوجوانوں تمہاری جوانی جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کو ویسے ہی برے کاموں کے اندر ضائع کر دو, نہیں, بلکہ یہ جوانی اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے دی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک, 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو, ان کی قدر کر لو. شبابک قبل حرمک, جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے کے آنے سے یعنی جوانی کو رب کی عبادت میں لگاؤ. اور جو نوجوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو ایسے نوجوان کو میدان محشر میں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. وَالشَّابُ النَّشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ. اس لیے نوجوانوں آج کی اس مجلس میں اپنے رب سے وعدہ کرو آج کے بعد ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے, اور ہم گناہ کا کام نہیں کریں گے اور رب کی عبادت کریں گے انشاءاللہ. تو اس بات کے مالک نے اس نوجوان سے کہا کہ نہ تو میں آپ کو معاف کروں گا, نہ کوئی جرمانہ دوں گا, نہ آپ کو سزا دوں گا, قیامت کے دن مقدمہ دائر کروں گا. اب یہ نوجوان زارو قطار رونے لگا, اس کے آنسوؤں کی جھریاں لگی اور کہنے لگا چچا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے, اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے. تو اس بات کے مالک نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس نے کہا سوچ لیا اس نوجوان کو اپنے گھر کا فرد بنانا چاہیے, یہ چھوڑنے کے قابل نہیں. یہ کہا کہ بیٹا ایک صورت ہے معافی کی. پوچھا کیا؟ میری ایک بیٹی ہے, آنکھوں سے اندھی, کانوں سے بہری, زبان سے گونگی, ہاتھوں سے گونجی, پیروں سے لنگڑی. اس کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا ہے. اگر آپ نکاح کے لیے تیار ہو میں معاف کر دوں گا, اور اگر آپ میری اس بیٹی سے نکاح نہیں کرو گے تو پھر معافی کی کوئی صورت نہیں. اس نوجوان نے تھوڑا سوچا, سوچنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا دنیا کی زندگی کتنے دن ہے, تھوڑے دن ہے, اب مجھے اس کی خدمت ہی کرنی ہے, لیکن آخرت کی پکڑ سے میں بچ جاؤں گا. اس لیے اس نوجوان نے کہا چچا ٹھیک ہے مجھے یہ منظور ہے.
نکاح ہو گیا، گواہ بلائے گا، قاضی کو بلائے گا، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد باغ کا مالک اس نوجوان سے کہتا ہے بیٹا وہ سامنے کمرہ ہے، حجرہ ہے، جاؤ وہاں تمہاری بیوی ہے بیٹھی، اس سے جا کر ملاقات کرو۔ یہ جیسے کیا اس نے دروازہ کھولا، پردہ ہٹایا، دیکھا وہاں تو بالکل تندرست لڑکی بیٹھی ہے جس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، بالکل صحیح سالم حسین و جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی۔ یہ فوراً واپس آ گیا، کہا چچا وہ میری بیوی نہیں ہے، آپ نے بتایا تو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنگی، پیروں سے لنگڑی ہے اور زبان سے گونگی، وہ تو صحیح سالم لڑکی وہاں بیٹھی۔ تو اس نے کہا بیٹا وہی تمہاری بیوی ہے، اور پھر کہا سنو میں نے جو کہا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے میری اس بیٹی نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کر آج تک اس نے کسی غیر محرم پر نظر نہیں ڈالی۔ اللہ کرے ہماری بیٹیاں بھی ایسی ہیں۔ آج ہماری بیٹیوں کا حال بہت برا ہے۔ اللہ والو او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہے ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں ہے۔ ہماری بیٹیاں آج اپنے فوٹو کھینچ کے انسٹاگرام، اس پہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ڈال رہی ہیں، جبکہ ان شہزادیوں کو یہ حکم تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ آپ نے گھروں میں رہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ پہلی جہالت کے زمانے کی طرح باہر نہ گھومیں، اپنے آپ کو چھپائیں۔ اگر باہر نکلنے کی ضرورت پڑے تو یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین اور ایمان والوں کی بچیوں سے، عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے چہروں پر اپنی چادروں کو لٹکا لیا کریں، کپڑے لٹکا کے نکلے، باہر ننگے چہرے کے ساتھ وہ نہ نکلے، تاکہ کوئی باہر گلی کا ہوس پرست کوئی کتا جو انسان کی شکل میں ہے وہ ان کو اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنائے۔ عورت کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہے، لیکن ہماری بیٹیاں اس لیے اللہ والو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنے گھروں کی فکر کرو، اپنی بچیوں کو پردے میں رکھو، ان کو باہر نہ بھیجو، ان کو باہر نہ نکلنے دو، اگر باہر جائیں تو پردے کے ساتھ ان کو بھیجو۔ بچی چھوٹی ہو اسی وقت اس کے سامنے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرایا جائے، ان کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرایا جائے کہ جنہوں نے مرنے سے پہلے وصیت کی میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کیسی تھی، کتنی لمبی تھی، کتنا کیا تھا۔ تو بیٹیوں کو سمجھاؤ، اپنی بچیوں کو شروع سے ان کی تربیت کرو۔ یہ پھول سی بچیاں ہماری، ان کو ہم اپنے ہاتھوں ہی جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں، ان کی تربیت ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کرے ہماری بیٹیاں بھی ایسی بن جائیں جیسی وہ بیٹی تھی۔ کہ میں نے جو کہا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کر آج تک اس نے کسی غیر محرم پر نظر نہیں رکھی۔ میں نے جو کہا میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب سے میری اس بیٹی نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کر آج تک اس کے کانوں نے کوئی گناہ کی بات نہیں سنی۔ اللہ کرے ہماری بچیاں اور بچے ایسے بن جائیں۔ میں نے جو کہا یہ زبان سے گونگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب سے میری اس بیٹی نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کر آج تک
اس نے اپنی زبان سے کوئی گناہ کی بات نہیں نکالی. اللہ کرے ہماری بچے اور ہماری بچیاں بھی ایسے. تھوڑا آمین تو زور سے. میں نے جو کہا یہ ہاتھوں سے لنگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے میری اس بیٹی نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کر آج تک اس نے اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. میں نے جو کہا میری بیٹی پیروں سے لنگڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کر آج تک یہ کسی گناہ کی طرف چل کے گئی. اب بتائیے وہ نوجوان کتنا نیک ہے اور یہ جو اس کو بیوی ملی ہے یہ کتنی نیک ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا سبب کرتا ہے اور اس کی ضرورتوں کو وہاں سے پورا کرتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتے. جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ رحمت الواسعہ کا نام سنا ہے؟ سب جانتے ہیں سید عبدالقادر جیلانی. سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ جن کے نام پر تصوف کے 4 سلسلوں میں سے ایک سلسلہ قادریہ چل رہا ہے. تو ان کو تو سب جانتے ہیں نا، ان کا سب نام لیتے ہیں کہ نہیں؟ سب مانتے ہیں ان کو اور بہت سارے اپنے نام کے ساتھ قادری بھی لکھتے ہیں کہ نہیں جی. تو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں یہ شیخ ابو صالح. یہ نوجوان کون ہے؟ شیخ عبدالصالح. شیخ ابو صالح. اور وہ لڑکی جس نے اتنا اپنے آپ کو بچایا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی والدہ ہے فاطمہ. تو جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں پھر اللہ ان کو بچہ کیسا دیتا ہے؟ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بچہ اللہ دیتا ہے جب ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ نیک ہوتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آج ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک بنے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں؟ جی بے شک. ہر کوئی چاہتا ہے کہ بچے کیا بنے؟ نیک بنے. لیکن کبھی یہ بھی غور کیا کہ ہم نے نیک بنانے کی کوشش نہیں کی؟ کبھی یہ سوچا کہ نیک بنانے کی ہم نے کیا کوشش کی بچوں کو؟ یہ تو پہلے سے خود نیک بننا پڑتا ہے تب بچے بھی نیک بنتے ہیں. خود پہلے سے نیک بننا پڑتا ہے پھر بچے نیک بنتے ہیں. اور جب کسی لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو جائے تو نکاح کے بعد تو ان کی زندگی کے اندر بالکل تبدیلی آ جانی چاہیے. اب تو ان کو اللہ کی فرما برداری والی زندگی بسر کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اللہ ان کو آگے پھل دینے والا ہے اور ان کے عمل کا اس بچے پر پورا اثر ہوگا. اگر یہ نیک ہوں گے بچہ نیک ہوگا اور اگر ان کے یہ نیک نہیں ہے اس کا اثر بھی کس پر آئے گا؟ بچے پر. لہذا جب کسی میری بہن کو امید ہو جائے حمل سے وہ ہو جائے تو اس کے بعد تو اس کو بڑی احتیاط کرنی ہے. اب اسے کوئی مشتبہ لقمہ کوئی حرام ناجائز لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں اتارنا کیونکہ اس کا اثر کس میں پڑے گا؟ بچے پر پڑے گا. اور اسی طرح وہ سارے کام جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ سب اس کو چھوڑ دینے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بھی عمل کرے گی اس کا اثر بچے پر پڑے گا. افغانستان کا ایک بادشاہ ہے دوست محمد، اس کا بیٹا ہے بڑا شاہ سوار ہے. کسی فوج کا اس کو جنرل بنا کر تو بادشاہ نے جنگ کے لیے بھیج دیا. خبر آئی کہ بادشاہ کا بیٹا جنگ ہار گیا اور میدان چھوڑ کے بھاگ آیا. بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا، اپنی بیوی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا تیرا بیٹا، یہ نہیں کہنا میرا بیٹا، کیا کہا
13 بیٹے جب بچہ اچھا کام کرتا ہے تو باپ بھی کہتا ہے میرا، ماں بھی کہتی ہے میرا، اور اگر کوئی غلط کام کر لیا تو پھر میرا نہیں بلکہ 13۔ تو کل 13 بیٹا میدان جنگ سے بھاگ آیا تو بادشاہ کی بیوی نے یہ کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں میرا بیٹا یا تو شہید ہو جائے گا یا غازی بن کے واپس آئے گا، وہ میدان چھوڑ کر کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ بادشاہ نے کہا میں نے خبر سنی ہے، تو قسم کھا کے کیا رہی ہے؟ کہا دیکھ لینا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کا بیٹا غازی بن کے واپس آیا، جنگ جیت کر آئے، ہار کر نہیں آئے، جنگ جیت کے آئے۔ اب بادشاہ خوش، اب کہتا ہے میرا بیٹا جنگ جیت کر آئے۔ کیا کہتا ہے؟ میرا بیٹا جنگ جیت کر آئے۔ لیکن بیوی کے پاس آیا، کہا جب میں نے آپ کو یہ خبر سنائی تھی کہ تیرا بیٹا جنگ ہار گیا اور پیٹھ پھیر کر وہ بھاگ آیا ہے، تو تم نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میرا بیٹا بھاگ نہیں سکتا، یا تو وہ شہید ہو جائے گا یا جنگ جیت کر آئے گا۔ وہ کیسے کہنا قسم کھا؟ تو اس نے کہا جس دن مجھے امید ہوئی تھی اس بیٹے کی، اس دن کے بعد میں نے کوئی مشتبہ لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ ایک دوسرے نمبر پر جب یہ بیٹا پیدا ہو گیا تھا، اس کے بعد جب بھی میں نے اس کو دودھ پلایا باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر دودھ پلایا، باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر میں نے دودھ پلایا ہے۔ تو میں نے اس کی ایسی تربیت کی ہے، اس لیے مجھے پورا یقین تھا کہ میرا بیٹا بہادر ہے، یہ کبھی میدان چھوڑ کر بھاگے گا نہیں۔ تو جب ماں نے تربیت کی ہوتی ہے پھر اتنا اعتماد اس کا اپنے بیٹے پر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، وہ بھی اس بادشاہ کی بیوی کو اپنے لیے نمونہ بنائے، آئیڈیل بنائے اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں۔ آج تو ہماری بیٹیوں کا، ہماری بہنوں کا یہ حال ہے کہ وہ وقت پاس کرنے کے لیے گانے سنتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں۔ آج موبائل، آج ہر گھر میں ہر ہاتھ میں موبائل آ گئے نا۔ پہلے تو کہیں VCR ٹی وی دیکھنے کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا، اب تو ہر ہاتھ میں جو ہے وہ VCR ٹی وی، انٹرنیٹ، ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ تو یہ ڈرامے دیکھ رہی ہے، یہ فلمیں دیکھ رہی ہے، یہ گانے سن رہی ہے اور پیٹ میں بچہ۔ تو بتائیے وہ تو نیک ہوگا؟ اس سے کچھ امید کی جائے نہیں۔ اس لیے میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، تمہارا بہت بڑا کردار ہے اپنے بچوں کی تربیت میں۔ لہذا اگر میری آواز پہنچ رہی ہے وہ سنیں، ورنہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ اپنے گھروں میں جا کر بتائیں گے۔ اللہ کی بندیوں، اگر تم یہ چاہتی ہو تمہارے بچے نیک بنے، تو پھر جب گھر میں کھانا بناتی ہو باوضو ہو کر کھانا بناؤ، جب کھانا بناتی ہو ذکر کرتے ہوئے کھانا بناؤ، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کھانا بناؤ، درود شریف پڑھتے ہوئے کھانا بناؤ۔ اس کھانے میں برکت آئے گی، اس کھانے میں نور آئے گا۔ جو اس کھانے کو کھائے گا وہ نیکی کا کام کرے گا، تمہارا شوہر بھی نیک بن جائے گا، تمہارے بچے بھی نیک بن جائیں گے، تمہارے بھائی بھی نیک بن جائیں گے، تمہاری بہنیں بھی نیک بن جائیں گی۔ پورے گھر کے افراد جو اس کھانے کو کھائیں گے سب نیک بن جائیں گے، سب کو نیکی کی طرف جی لگے گا۔ کھانے کا انسان کے عمل پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے باوضو ہو کر کھانا بنائیں، ذکر کرتے ہوئے کھانا بنائیں۔ آج یہاں اکثر ساتھی ہمارے تبلیغی جماعت والے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بانی کون ہے؟ کس نے یہ کام شروع کیا؟ یہ ترتیب، جس ترتیب پہ یہ کام چل رہا ہے، یہ ترتیب کس نے شروع کی؟ علماء بول رہے، باقی بول ہی نہیں رہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں بتایا آپ کو جماعت ہے۔ یہ ترتیب جو ہے 3 دن کی، 10 دن کی، چلے کی، 4 مہینے کی، سال کی، یہ کس نے شروع کی؟
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے، کس نے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ ترتیب شروع کی تھی. جب ہندوستان پہ انگریز قابض ہو گیا اور دہلی میں 1000 مدرسے تھے، ان سب کو مسمار کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. اس کے بعد سب سے پہلا مدرسہ جو بنا دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ بنا، اور پھر بہت سارے مدرسے اسی طرح بن گئے. لیکن مدرسوں میں پڑھنے کے لیے چھوٹے بچے آتے تھے، بڑے نہیں، کیونکہ بڑوں کو گھر کا کام کاج بھی کرنا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی. تعلیم حاصل کرنے کے بعد پریشان ہو گئے کہ یہ جو نوجوان اور ہمارے بزرگ دین سے دور ہیں، ان کو دین کے قریب کیسے لایا جائے. اللہ سے مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، سجدے کرتے تھے. اللہ نے ان پر پھر اس کام کو کھول دیا. یہ ترتیب اللہ نے ان پر کھولی اور پھر انہوں نے یہ کام شروع کیا. نوجوانوں کو، بزرگوں کو باہر کے گندے ماحول سے تشکیل کر کے مسجد کے ماحول میں لایا اور وہاں پر ان کی تربیت شروع کی، ان کا کلمہ درست کرایا، ان کی نماز درست کرائی اور ان کو قرآن سکھانا شروع کیا. تو کس نے شروع کیا یہ کام؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. لیکن مولانا الیاس صاحب، مولانا الیاس کیسے بنے، کیسے اتنے بڑے مبلغ بنے کہ جنہوں نے جس کام کو شروع کیا اللہ نے اس کام کو اتنی قبولیت دی کہ دنیا کے کونے کونے میں یہ کام پہنچا ہے. یہاں تک کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکات والی بیان کرتے ہیں، میں دنیا کے اس آخری کونے پر پہنچا ہوں جس کے بعد آگے آبادی نہیں تھی، وہاں بھی میں نے یہ جماعت کا کام دیکھا. وہاں بھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. تو یہ مولانا الیاس کیسے بنے؟ شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمہ اللہ، ان کی کتاب فضائل اعمال، یہ نہیں گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے، ایسے تو نہیں کرتے ہلا رہے، کر رہے ہیں تعلیم جی، اور مسجدوں میں ہو رہی ہے تعلیم، الحمدللہ، اللہ قبول کرے. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں، آپ بھی کیوں کی کتاب اس میں لکھا کہ ہماری دادی جان، جب میرے والد صاحب کہتے ہیں مولانا یحییٰ صاحب اور میرے چچا مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ، ان کو دودھ پلاتی تھی، باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلاتی تھی. باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلاتی تھی. تب جا کر مولانا الیاس، تب جا کر مولانا یحییٰ صاحب مولانا یحییٰ. اور لکھتے ہیں میری دادی جان رمضان المبارک میں ایک دن میں 40 پاروں کی تلاوت کرتی تھی، ایک قرآن ختم کر کے اور پھر 10 پارے اور پڑھتی تھی. کتنے پارے؟ آج ہمیں ایک قرآن ختم کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. وہ عورت ذات ہو کر، اور یہ بھی لکھا گھر کے کام کاج کے ساتھ 40 پاروں کی تلاوت کرتی تھی. پچھلا رمضان تو سب نے دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے ایک قرآن رمضان میں ختم کیا ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کچھ مولوی حضرات اٹھا رہے ہیں، دوسرے کم ہی. یہ قرآن اللہ نے کیوں اتارا ہے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے. اور قرآن کے 4 حق ہیں. کتنے حق؟ 4. پہلا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا اور صحیح تلاوت کرنا قرآن کی. آج میرا بزرگ کئی سالوں سے جماعت میں جا رہا ہے لیکن ابھی تک قرآن اس نے صحیح نہیں. حالانکہ ہر روز
جب 6 باتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے تو اس 6 باتوں میں ایک بات علم اور ذکر ہے، اور علم کی فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے. اور جب جماعت کا وقت پورا ہوتا ہے چندہ یا 4 مہینے، اور جب آخری آداب بیان کیے جاتے ہیں، اس میں سب کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب جماعت سے واپس آپ جا رہے ہو، اب مقامی کام میں جڑنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی علماء کے ساتھ جڑ کے ان کے ساتھ مل کے قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے، وعدہ بھی لیا جاتا ہے، لیکن جب گھر آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. تو پہلا حق ہے قرآن کا، صحیح قرآن کو پڑھنا، تجوید کے مطابق پڑھنا. آج ہمارے کتنے جماعت کے ساتھی ایسے ہیں، ناراض نہیں ہونا، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. نماز پڑھانے کا وقت ہوتا ہے، امام صاحب نہیں آئے، ماشاءاللہ سب کچھ ہے، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی نماز آپ نے ٹھیک کی نہیں ہے، ابھی نماز کو سیکھا ہی، ابھی قرآن کی چند سورتیں بھی صحیح سے پڑھی نہیں ہے، اس لیے ڈرتا ہے آگے بڑھنے سے. پھر کوئی دوسرا آتا ہے کوئی جنگل میں جس کی داڑھی بھی نہیں ہوتی ہے اور لباس بھی اس کا دوسرا ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ بڑھا دیتا ہے. اور یہ ماشاءاللہ سنت کو چہرے پر سجانے والا پیچھے کھڑا ہوتا ہے. ایسا ہے نہیں، یہ غلط کہہ رہا ہوں، صحیح ہے نا؟ تو اس لیے میرے ایمانی بھائیو، اللہ والو، قرآن کو سیکھو. اور قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں، کوئی یہ سمجھا میں بوڑھا ہو گیا ہوں میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. نہیں، جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، قرآن ایسی کتاب ہے اس کو سب پڑھ دیتے ہیں. صحابہ اکرام سارے جوان تھے، بچے تھے یا بوڑھے بھی تھے؟ بوڑھے بھی تھے. انہوں نے سیکھا کہ نہیں؟ سیکھا. آج بھی کتنے بوڑھے سیکھ رہے ہیں. ابھی دارالعلوم دیوبند سے ایک عالم فارغ ہوا ہے، 70 سے اوپر اس کی عمر تھی، عالم. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، کریں گے کوشش. تو پہلا کام، پہلا حق ہے قرآن کا، قرآن کی صحیح تلاوت کرنا. دوسرا حق قرآن کو سمجھنا. کیوں؟ یہ میرے رب کا ہمارے نام ایک خط ہے، ایک چٹھی ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے نام آئی ہوئی ہے. اور جب کسی کی چٹھی آتی ہے تو جس کے نام آئی ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے اس کو پڑھنے سمجھنے کے لیے یا نہیں؟ پرانے بزرگ ہیں یہاں. آج تو زمانہ بدل گیا. پہلے کوئی دور چلا جاتا تھا، کسی کا بیٹا یا کسی ہماری بہن کا شوہر دور چلا گیا کام کے لیے کسی دوسری جگہ، دوسرے علاقے میں، تو یہ فون شون تو ہوتے نہیں تھے، موبائل بھی نہیں تھے، تو اپنی خیر خیریت کس کے ذریعے معلوم ہوتی تھی؟ خط کے ذریعے، چٹھی کے ذریعے سے. تو جب ڈاکیہ آتا تھا تو ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ انتظار میں ہوتی تھی کہ شاید میرے لیے بھی کوئی چٹھی، کسی کا بیٹا باہر ہے تو ماں انتظار میں ہوتی تھی بیٹے کی تو چٹھی تو نہیں آئی، اس سے ڈاکیہ کو دیکھ کے دروازے پر آ جاتی. اور جس بہن کا شوہر کہیں باہر گیا ہوا ہے تو اس کو بھی انتظار رہتا تھا کوئی چٹھی تو نہیں آئی ہے. اور اگر ڈاکی نے چٹھی لا کر دے دی تو پھر پڑھنا خود نہیں آتا ہے تو کسی پڑھے لکھے کے پاس، وہ بوڑھی ماں کسی ماسٹر کے پاس جاتی، کسی پٹواری کے پاس جاتی اور جا کر کہتی میرے بیٹے کی یہ چٹھی آئی ہے، مجھے پڑھ کے سنانا اس میں کیا لکھا. ہوتا تھا ایسا یا نہیں؟ تو پٹواری یا وہ ماسٹر پھر چٹھی پڑھ کے سناتا، پھر یہ ماں سنتی، اس کے بعد پھر یہ کہتی اب میں نے اس کا جواب بھی دینا ہے، تو اگر آپ میری چٹھی کا جواب جو ہے وہ لکھ دیں تو یہ لکھ کر میرے بیٹے کو یا میرے شوہر کو بھیج دیں. تو چٹھی کو پڑھنے کے لیے ہم یہ قرار ہوتے تھے. اور آج زمانہ بدل گیا. آج سب سے پہلے آدمی اٹھتا ہے موبائل دیکھتا ہے، واٹس ایپ کھولتا ہے، کھولنے کے بعد دیکھتا ہے کوئی میسج تو نہیں آیا ہوا ہے، کسی کے مرنے کی خبر، کسی کی کوئی اور خبر پڑھتے ہیں نہیں.
تو ایک رب نے بھی ہمیں ایک چٹھی بھیجی تھی ہمارے نام، ہمارے رب نے بھی ہمارے نام چٹھی بھیجی تھی، کبھی اس چٹھی کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی کوشش کی، کبھی محنت کی، مجھے پتا چلے کہ سورہ فاتحہ میں میرے رب نے مجھے کیا پیغام دیا، سورہ ناس میں میرے رب نے مجھے کیا پیغام دیا ہے، سورہ فلق میں میرے رب نے مجھے کیا پیغام دیا، سورہ کافرون میں میرے رب نے مجھے کیا پیغام دیا، سورہ بقرہ میں میرے لیے کیا پیغام آیا ہے، سورہ نساء میں میرے لیے کیا پیغام ہے، سورہ آل عمران میں میرے لیے کیا پیغام ہے، سورہ یاسین میں میرے لیے کیا پیغام ہے، سورہ رحمان میں میرے لیے کیا پیغام ہے، سورہ واقعہ میں میرے لیے کیا پیغام ہے، سورہ ملک میں میرے لیے کیا پیغام ہے۔ کبھی کوشش کی، کبھی کسی عالم کے پاس گئے کہ عالم صاحب مجھے ذرا بتانا سورہ فاتحہ میں کیا بتایا گیا ہے، مجھے ذرا بتانا سورہ رحمان میں کیا پیغام دیا گیا ہے، میرے رب کی جو چٹھی ہے اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے؟ گئے کبھی نہیں گئے نا۔ آج کے اس اجلاس میں عظمت قرآن پر یہ اجلاس ہے نا جی، عہد کرو انشاءاللہ ہم قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، سب کوشش کریں گے انشاءاللہ، سب ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، اور سمجھنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے، آپ کی مسجدوں کے جو امام صاحبان ہیں ان سے آپ کہیں کہ روزانہ ہمیں 2-4 آیتوں کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہمیں سنائیں، درس قرآن ہو ہر مسجد میں، اور ہم اس میں بیٹھے خود درخواست کریں امام صاحب سے، اگر امام صاحب عالم ہیں زبانی قرآن کھول کے تفسیر کر کے بتائے گا، اور اگر عالم نہیں ہے، حافظ ہے، قاری ہے، پورا عالم نہیں ہے تو آج درس قرآن چھپا ہوا مل جاتا ہے، اس کو لائیں اور لا کر امام صاحب کو دیں اور کہیں روزانہ کا سبق ہمیں اس میں سے پڑھ کے سنو، اس میں روزانہ کا ایک سبق کر کے لکھا ہوا ہے، 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں، اس میں کوئی مشکل ہے؟ 10-12 منٹ نکالنا کوئی مشکل ہے ہمارے لیے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، مسجد سے باہر نکلیں گے کوئی دوست مل گیا اس کے ساتھ گپ شپ میں گھنٹہ کھڑا رہتے ہیں، تو مسجد میں 10-12 منٹ گزارنے کے لیے قرآن سمجھنے کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک صورت یہ کہ ہر مسجد میں درس قرآن کا حلقہ، دوسری صورت یہ ہے جو پڑھے لکھے ہیں، اردو پڑھنا جانتے ہیں یا انگریزی پڑھے ہوئے ہیں تو وہ ترجمے والا قرآن پاک لے لیں، اردو والا انگریزی پڑھتا ہے تو انگریزی والا لے لیں، اور روزانہ قرآن پاک میں سے ایک رکوع 2 اس کو 2-3 مرتبہ پڑھے تو اس کو ذہن نشین ہو جائے گا، میرے رب نے مجھے اس میں کیا پیغام، میرے رب کی چٹھی میں مجھے کیا حکم دیا گیا، آ جائے گا اس کو سمجھنے کی نہیں، تو کریں گے کوشش قرآن کو سمجھنے کی انشاءاللہ۔ کتنے حق ہو گئے قرآن کے؟ 2، پہلا حق کیا تھا؟ صحیح تلاوت، دوسرا حق سمجھ کر قرآن پاک کو سمجھنا، تیسرا حق ہے قرآن پر عمل کرنا، عمل تبھی ہوگا جب سمجھیں گے۔ اب قرآن میں ہم نے پڑھ لیا سود حرام ہے، اس کے بعد نہیں کہنا اسے کریں، قرآن میں ہم نے پڑھ لیا کسی کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے، وَمَن يَغْتَبْ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، یہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد پھر غیبت نہیں کرنی۔ قرآن میں پڑھ لیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو تو آپ جھوٹ نہیں بولیں۔ قرآن میں پڑھ لیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ تو آپ اس کے مال کے قریب نہیں جاؤ۔ قرآن میں پڑھ لیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ تو اب نہیں جانا ہے۔ قرآن میں پڑھ لیا کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اب نیچے رکھیں۔ قرآن میں
پڑھ لیا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، اب نماز پڑھنی ہے۔ قرآن میں پڑھ لیا آتوا الزکاۃ زکات ادا کرو، تو لہذا جو مالدار ہیں وہ زکات ادا کریں۔ تو یہ ہے قرآن پر عمل۔ تو تیسرا حق کیا ہے؟ عمل۔ عمل۔ عورتوں نے قرآن میں پڑھ لیا کہ عورت کو گھر میں رہنا ہے، اگر باہر نکلنا ہے پردے کے ساتھ نکلنا ہے، بغیر پردے کے نہیں نکلنا ہے، تو عمل کرنا بغیر پردے کیا وہ باہر نہیں نکلے۔ قرآن میں پڑھ لیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، مردوں کو حکم ہے کسی عورت سے کچھ پوچھنے کی ضرورت پڑ جائے تو غیر محرم عورت ہے کچھ پوچھنا ہو پردے کے پیچھے سے پوچھو، نظروں کو نیچے رکھ کے پوچھو، نظروں سے نظریں ملا کر اس سے بات نہ کرو۔ آج بہت سارے آفیسوں میں آپ جا کے دفتروں میں جاتے ہیں، وہاں عورتیں ہوتی ہیں، آپ اپنا کوئی مسئلہ لے کر جاتے ہیں تو وہاں نظر نیچے رکھنی ہے، وہاں اس کے منہ کی طرف دیکھ کے بات نہیں کرنی، اپنی نظر کو بچانا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو تیسرا حق قرآن کا کیا ہے؟ عمل۔ اور چوتھا حق ہے جو ہم نے سیکھا اب دوسروں کو سکھانا ہے، دوسروں تک پہنچانا۔ تو قرآن سیکھا لہذا قرآن دوسروں کو سکھانا، دوسروں تک پہنچانا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھنے والا ہو سکھانے والا۔ اب دوسروں کو یہ سکھانا ہے۔ تو کتنے حق ہوں گے قرآن کے؟ نمبر 1 صحیح پڑھنا، نمبر 2 قرآن کو سمجھنا، نمبر 3 قرآن پر عمل کرنا، نمبر 4 قرآن کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ 4 حق جو ادا کرے گا قرآن پاک اس کو قیامت کے دن کھینچ کر جنت کی طرف لے جائے گا۔ کہاں لے جائے گا؟ جنت کی طرف۔ اس کی سفارش کرے گا۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن شافع مشفع، قرآن پاک سفارشی ہے اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ قرآن پاک ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی، جو اس کو پڑھے گا جو سمجھے گا اسی کی یہ سفارش کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن پاک کو آگے رکھے گا، آگے رکھنے کا مطلب قرآن کو اپنا امام بنا کر اس کے پیچھے چلے گا، جو بھی عمل کر رہا ہے قرآن سے پوچھ کر کرے گا تو قادہ الی الجنہ، قرآن پاک اس کو آگے سے پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ کہاں لے جائے گا؟ جنت ہے۔ کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ سب کو نصیب کرے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ کیسے جائیں گے جنت میں؟ قرآن کو آگے رکھیں گے، لہذا آپ قرآن پر عمل کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو اپنے بھی امام بنانا ہے، لہذا جو اس کو آگے رکھے گا امام بنائے گا، اس کے پیچھے چلے گا، یعنی جو بھی کام کرنا ہے قرآن سے پوچھ کے کرنا ہے کیا ہے۔ تو پھر قرآن اس کو کہاں لے جائے؟ جنت چلے۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، اور اگر کسی بدبخت نے قرآن پاک کو پسے پشت ڈال دیا، اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا، قرآن کو اپنے لیے امام نہیں بنایا، کوئی بھی کام کرتا ہے قرآن سے پوچھتا ہی نہیں، اپنی من مانی کی زندگی بسر کر رہا ہے، سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، قرآن پاک اس کو ہٹا کر جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اللہ حفاظت۔ اب نجات کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ جڑیں گے انشاءاللہ، سب جڑیں گے انشاءاللہ۔ خود بھی قرآن پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھانا ہے، اور میرے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نفر اللہ مرقدہ، جو آپ کے اس علاقے میں تشریف لا چکے ہیں اور اس پنجاب کے علاقے کی ان کو بڑی فکر تھی، تو حضرت کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا تھا، اس لیے ہر جگہ قرآن کو بیان کرتے تھے، اور ان کی آخری تمنا یہی تھی کہ لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور مسجد کے منبر اور محراب سے قرآن پاک کو بیان کیا جائے، یہ ان کی تمنا تھی۔
اور آخر میں انہوں نے بتایا، مجھ سے کہا، کچھ نصیحتیں مجھے کی، کچھ وصیتیں کی. اس نے کہا میں نے اپنی زندگی کا موضوع قرآن پاک کو بنایا اور الحمدللہ اللہ نے مجھے اس میں کامیاب کیا، یہ فرمایا. اور پھر مجھے کہا آج شام کو آپ کو عظمت قرآن پر بیان کرنا ہے، اور ساتھ میں کہا لوگوں سے یہ کہہ دینا کہ لوگوں اپنے بچوں اور بچیوں کو حافظ قرآن بناؤ، یہی دولت ساتھ جانے والی ہے، باقی سب کچھ یہی رہ جائے. تو ان کی وہ وصیت میں نے آپ تک بھی پہنچا دی. لہذا ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو حافظ بنائیں گے ہے نا، کیونکہ یہ چیز ساتھ جانے اور عزت اللہ نے اسی میں کی. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سو کو بلندیوں پر پہنچاتا ہے اور بہت ساروں کو پستیوں میں گرا دیتا ہے. جو قرآن کو امام بناتے ہیں ان کو بلند کرتا ہے، اور جو قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں ان کو ذلت میں ڈال دیتا ہے، پستیوں میں ڈال دیتا ہے، نیچے کر دیتا ہے. لہذا سب قرآن کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ. اس مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے.